اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بر وقت ٹی وی کے پروگرام کافی کارنر میں آپ کا میزبان محمد رفیق کمبو حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان فنکار سے کرا رہا ہوں جنہوں نے اردو، بلوچی اور براوی میں بہت سارے ڈرامے کیے ہیں، سیریلز کی ہیں، لانگ پلیز کیے ہیں، اور ایک حوالہ ان کا یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے شاعر جناب عطا شاد صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں۔ تو میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں جناب حمل شاد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حمل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کافی کارنر میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے خوشی ہوئی پروگرام میں شرکت کر کے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے؟ میں یہ سوال ہر فنکار سے پہلے یہی کرتا ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں داخل کیسے ہوئے؟ کوئی لایا آپ کو، شوق تھا یا ویسے ہی اتفاق؟ جی، اس میں ایسا تھا کہ بچپن سے مجھے پہلے بہت جب چھوٹا تھا تو کرکٹر بننے کا شوق تھا، اور ایک شوق تھا فیمس ہونے کا۔ لیکن والد صاحب کو وہ لوگوں کو جانتے تھے، دیکھتے تھے، ایک بڑا ان کے اندر نظر تھی لوگوں کو، ایک کہتے کہ کوئی چیز پہچان سکتے تھے۔ جی ہاں، تو انہوں نے مجھے بچپن میں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ایکٹنگ کر سکتے ہو یا تم ایکٹر بن سکتے ہو۔ اچھا، حالانکہ اس ٹائم ایسا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ایکٹنگ میں، لیکن وہ کہتے تھے۔ پھر ایسا ایسا وقت گزرتا گیا، تو جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو مجھے اس ٹائم شوق ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہی ان کی شاید بات تھی، انہوں نے انسیپٹ کی تھی دماغ کے اندر، یا میرے اپنا ایک وہ تھا کہ میں شاید شوق بن گیا ایکٹنگ کا۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے ڈائریکشن کا شوق تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ کبھی جب بچپن میں ہم کوئی مووی دیکھتے تھے یا ٹی وی دیکھتے تھے تو بہت سی چیزیں مجھے ڈائریکشن کے حوالے سے بتاتے تھے۔ یہ بھی انہی کی طرف سے تھا کہ فریم کیا ہوتا ہے، یا کیمرہ اینگل کیا ہوتے ہیں، یا لائٹنگ کا دیکھو، یا ادھر دیکھو ڈائریکٹر نے بڑا اچھا ایک موو دیا، یا اس طرح کی کچھ چیزیں۔ وہ میں چھوٹا تھا لیکن وہ بتاتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے شوق ہوتا گیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم جو ہے سینیماٹوگرافی میں پڑھنا، تم ایک اچھے سینیماٹوگرافر یا اچھے کیمرہ مین اگر بن گئے تو پھر تم ڈائریکشن بہت اچھی دے سکو گے۔ تو یہ ایک شوق تھا مجھے، لیکن ساتھ ساتھ فیمس چہرہ بھی تھا کہ ایکٹنگ بھی کروں تاکہ لوگ چہرہ دیکھیں، بٹ سیکنڈری چیز ایکٹنگ تھی۔ پہلی پرائمری یہ تھی کہ میں ایز اے ڈائریکٹر کام کروں، ساتھ میں ایکٹر ڈائریکٹر دونوں چلتا رہے۔ تو پھر اتفاق ہے، بس قسمت یہ تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ نہیں دیکھ سکے یہ چیزیں، اور کچھ عرصہ ان کے بعد میں اپنی ایجوکیشن بھی کر رہا تھا۔ گھر میں امی کا اور باقی بہنوں کا یہ تھا کہ اگر تم کو جانا بھی ہے فیلڈ میں تو پہلے اپنی پڑھائی کرو، تو جاب بھی ہو، پڑھائی بھی ہو، ساتھ میں ایکٹنگ کرو، لیکن صرف یہ نہ ہو کہ تم چلے جاؤ بغیر پڑھے لکھے اس فیلڈ میں چلے جاؤ۔ تو وہ بھی چل رہا تھا۔ تو 2006-07 کی بات ہے، ان دنوں میں مجھے ایک موقع ملا تھا کراچی جا کے ڈائریکشن میں کچھ کسی کو اسسٹ کرنے کا۔ ایک دوست میرے کراچی میں تھے، انہوں نے کہا تم آ جاؤ یہاں، میں تمہیں کسی کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ کام کرو، کچھ عرصہ آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گے، پھر اپنی ڈائریکشن کرنا، جو طریقہ کار ہے عموماً۔ انہی دنوں میں میری سر فاروق احمد ہوا کرتے تھے، مرحوم سر فاروق احمد صاحب اردو ڈپارٹمنٹ کے بلوچستان یونیورسٹی میں ہیڈ تھے وہ۔ تو ان سے میں ملنے جایا کرتا تھا، ان سے بڑی عقیدت تھی، میری بڑی بہن کے بھی پروفیسر تھے وہ، اور میں بھی چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ان دنوں میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، ابو کے حوالے سے جانتا تھا۔ تو ان کو میں نے کہا کہ میں اس طرح کراچی جا رہا ہوں، پلان یہ ہے کہ میں اپنی جو ڈائریکشن کی فیلڈ ہے اس میں جاؤں گا، اور اس طرح سے وہاں کسی کو اسسٹ کروں گا کچھ عرصہ، پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کبھی ڈائریکٹر بن جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا یار تم کراچی کیوں جاتے ہو، یہیں گھر پہ رہو۔ شکیل عدنان جو ہے وہ ایک سیریل شروع کرنے والے ہیں، ارتقا سیریل ان دنوں میں شروع ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ اتفاق سے آج تم آئے ہو، آج ہی شکیل بھی آیا ہوا ہے، وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوا ہے، تو تم جاؤ وہیں ان سے مل لو۔ شکیل عدنان صاحب سے میری سلام دعا تھی، ابو کی وجہ سے بچپن سے جانتے تھے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا السلام علیکم شکیل بھائی، اس طرح سے سر فاروق نے مجھے بھیجا، انہوں نے بتایا آپ کوئی سیریل کر رہے ہیں تو میں آپ کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ عرصے میں اسٹارٹ ہو جائے گا تو میں تمہیں کانٹیکٹ کر لوں گا، تم آ جانا۔ کئی دن گزر گئے، میں انتظار کرتا رہا، کافی عرصہ گزر گیا، تو ایک دن ان کی کال آئی کہ تم کل ذرا ٹی وی آ جاؤ۔ جب میں ٹی وی اسٹیشن گیا تو انہوں نے کہا، اب وہ ڈائریکشن اسسٹ کرنے والی بات انہوں نے سائڈ پہ چھوڑ دی، مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ایک پروگرام ہے تم اس کو جا کے کمپیئرنگ کرو اس کی۔ تو میں نے کہا شکیل بھائی یہ تو کہاں سے آپ بیچ میں لے آئے، ایکٹنگ کا یا اس کا تو تھا ہی نہیں، میں آپ کو اسسٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تم ایک کام کرو، تم فی الحال میرے یہ گلشاہ بخاری بھی نئے آئے ہوئے تھے ان دنوں میں، تم جاؤ ایک دو پروگرامز کر کے لاؤ، ریکارڈڈ پروگرامز تھے، کچھ رپورٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ کرنی تھی۔ تو میں نے جا کے وہ کر لیے، وہ اتفاق سے تھوڑا اچھا ہو گیا مجھ سے، وہ زیادہ میں نے اس میں ٹیکس نہیں دیے اور اچھی طرح سے کانفیڈنٹلی کر لیا، وہ آ کر پھر آن ایئر بھی ہو گئے۔
اتنے میں مجھے جو ہے وہ شام کو کال آ گئی اے ڈی بلوچ صاحب کی. اور اس سے پہلے اے ڈی صاحب کو میں جانتا تھا کیونکہ اس سے پہلے کئی سال پہلے چند ڈراموں میں مجھے وہی لائے تھے. ایک طرح سے ٹی وی میں وہی مجھے لانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے کچھ ڈراموں میں کام دیا تھا. تو وہ میں بلوچی پلیز میں نے کیے تھے, محمد نواز مکسی صاحب کے پلیز تھے, ڈاکٹر علی دوست نے لکھا تھا. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کر لیا تھا, لیکن پھر گیپ آ گیا تھا کافی سالوں کا. تو بہت سالوں بعد ان کی کال آ گئی اچانک, کہتے ہیں ذرا ٹی وی آ جاؤ. ٹی وی گیا تو ظہیر احمد خواجہ صاحب مرحوم, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ تم کمپیئرنگ کرو. ایکٹنگ بھی کچھ نہیں تھی اور ڈائریکشن بھی سائڈ پہ رہ گئی, مجھے کمپیئرنگ کا موقع مل گیا. کمپیئرنگ کرنا شروع کیا. کمپیئرنگ کرتے کرتے پھر ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, وہ بولتے ہیں نا, آہستہ آہستہ کوئی واقعات, کچھ انسیڈنٹس ایسے ہوتے گئے. تو وہاں سے پھر مجھے ایک تو پہلے ایک براوی سیریل ملا ملاس, ڈاکٹر خلیل صاحب نے لکھا تھا, فہیم شاہ صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. کیا نام تھا؟ ملاس. اچھا, بڑا اچھا براوی پلے تھا, بہت لمیٹڈ سی کاسٹ تھی اور بڑا اچھا ایک سٹوری تھی اس میں. بڑی ٹاپ کی کریم کے آرٹسٹ تھے. سیریل تھی, براوی سیریل تھی. جاوید جمال, شائستہ صنم, عمر فاروق, رفیق شاد صاحب, یہ اس کے کیریکٹرس تھے. اور میں پہلا بندہ تھا جو نیا نیا اس میں تھا. وہ بھی اتفاق سے اسی ٹائم خواجہ صاحب کے کمرے میں رائٹر جو تھے ڈاکٹر خلیل آئے. اے ڈی صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کی. انہوں نے کہا تمہارے پلے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار میرا پلے تو تیار ہے, بس ایک لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں, کوئی ینگ لڑکا مجھے چاہیے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے رول کے لیے. اے ڈی صاحب نے کہا اس کو لے لو, ڈرامے میں یہ کام کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا تم کام کرتے ہو؟ میں نے کہا بہت سال پہلے کیا تھا اے ڈی صاحب کے ساتھ ہی, لیکن ایسا ابھی ریسنٹلی تو کچھ نہیں کر رہا. اور انہوں نے مجھے کمپیئرنگ پہ لگا دیا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو پھر اس ڈرامے میں چانس دوں گا. پھر اس ڈرامے میں سے شروع ہوا, لیکن اس کے آن ایئر ہونے سے پہلے میرا اردو سیریل لکیلی مجھے ایک ملا جو کہ ڈاکٹر تاج رحسانی نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا. سجاد احمد صاحب کے ایک پلے تھا اور میں لکی ہوں کہ سجاد صاحب کے سیریل سے مجھے بریک ملا. تو پہلا سیریل پھر میرا آن ایئر جو ہوا تھا وہ اردو کا تھا, آ گئی بہار. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ بیسیکلی لیا اور پھر پہلا آپ کا جو سیریل تھا جی وہ آ گئی بہار تھا آن ایئر ہوا تھا. وہ بھی ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ مین رول مجھے ملا. پہلا پلے مین رول سے اسٹارٹ کیا میں نے, تو اس طرح سے تھا بس یہ سلسلہ. جی اس طرح سے میں بھی اس پلے میں تھا. جی آپ بھی تھے. تو بس اتفاقاً مطلب ایک ہوا, ڈائریکشن سائڈ پہ رہ گئی اور میں ایکٹر بن گیا. شوق تھا لیکن پلان نہیں تھا, یا میں سچ ڈائریکٹلی اس طرح. ابھی بھی شوق ہے ڈائریکٹر بننے کا؟ جی اب بھی ہے میرا, ابھی بھی بنیادی شوق جو ہے وہ ڈائریکشن کا ہی ہے. تو یہ ضرور چاہتا ہوں کہ لوگ پہچانیں, چہرہ پہچانیں, لیکن میں ایز اے بڑا اچھا ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. بس موقع نہیں مل رہا, یا حالات یا واقعات یا کچھ سرکاری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ میں اس شوق کو. ہاں سرکاری ذمہ داری بھی تو آپ کی ہے جی. تو کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں اس میں اس کے لیے؟ جی تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب سے جاب میں ہوں, اور جب سے میں کچھ عرصہ کوئٹہ سے باہر بھی رہنا پڑا مجھے جاب کی وجہ سے. تو جب سے میں جاب میں زیادہ انوالو ہوا ہوں, یا میری اتفاق سے جاب بھی ایسی ہے کہ جہاں بہت زیادہ کام یا ریکوائرمنٹ ہے میری وہاں ہونے کی, اس کی وجہ سے تھوڑا یہ فیلڈ جو میرا شوق ہے میڈیا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے. کئی مواقع ایسے ہوئے جو مجھے اگر کہا بھی گیا تو میں نہیں کر سکا, یا میں نے انکار کر دیا, کبھی چھٹی کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے. تو وہ اتفاق سے تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا ہے. جن دنوں میں جاب نہیں تھی ان دنوں میں بہت زیادہ کام کر رہا تھا. پی ٹی وی پہ کیا, ہم ٹی وی پہ کیا, ٹی وی 1 پہ, آج ٹی وی پہ میرے پلیس چلے, ایک انٹرنیشنل شارٹ فلم کی میں نے. لیکن پھر جاب کے بعد جو ہے پھر گیپس آتے رہے, کبھی 2 سال کا گیپ, کبھی 6 مہینے کا گیپ, کبھی سال کا گیپ. تو کم ہو گئی ہے, مطلب رجحان یا ہے تو صحیح, لیکن توجہ زیادہ جاب کی طرف ہے. آپ کے والد صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ کو مطلب ہے کہ بتایا شاعری کے لیے کہ آپ کچھ شاعری کر سکتے ہیں, یا کچھ آپ میں ہے؟ نہیں, وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ایک طرح سے کیا کرنا ہے زندگی میں تھوڑا بہت تو گائیڈ کرتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی اسٹرکٹلی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ تم کمپٹیٹیو ایگزام دے دینا, کمپٹیٹیو ایگزام میں دے دینا, گورنمنٹ میں جانا, یا میں تمہیں ایز این ایکٹر دیکھتا ہوں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا جیسے کچھ پیرنٹس کرتے ہیں کہ تم یہ کرنا, یہ نہیں تھا ان کا. لیکن شاید وہی بات ہے کہ وہ جس طرح سے تھی ان میں کوالٹی لوگوں کو پہچان سکتے تھے, تو انہوں نے شاعری کا مجھے نہیں کہا, یا ان کو پتہ تھا کہ میں اتنی اچھی شاعری کر نہیں سکتا, تو اس لیے انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں کہا. لیکن جو میری بڑی بہن ہے روشنا, ان کو انہوں نے ایک طرح سے شروع کی جو گائیڈ لائن دینا ہے یا شروع میں شاعری سکھانا ہے, تو انہوں نے ان کو اس کو سکھایا, اور بہت اچھی شاعرہ ہے بھی وہ. تو اس وجہ سے میرے خیال سے وہ اس میں شاید کوالٹی تھی اور مجھ میں وہ کوالٹی نہیں تھی. باقی ابو تو بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے, وہ کمپیئرنگ بھی کرتے تھے, اسی وجہ سے شاید میں ٹی وی میں کمپیئرنگ کر لیتا ہوں, بڑی لائیو شوز میں کر لیتا ہوں. اور رائٹر بھی تھے ان کی, تو بیوروکریٹ بھی تھے اور لیریسسٹ بھی تھے, 2 زبانوں میں شاعری بھی کرتے تھے.
تو ایک کوالٹی یہ والی ایکٹنگ اور کمپیئرنگ کی یا رائٹر کی شاید مجھ میں آ گئی، لیکن شاعری کی نہیں آئی. شاعری ان جیسی کر بھی شاید میں نہیں سکتا تھا، موازنہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ اتنا اچھا شاعر نہیں ہے، تو میں نے بھی پرسو نہیں کی اس چیز کو. تھوڑی بہت شروع میں کی روشنا شاد اب تک شاعری کر رہی ہے؟ جی وہ کر بھی رہی ہیں، کچھ ان کی بھی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے وہ بھی ذرا سست ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی ان کو موٹیویٹ کیا ہم نے، تو ان کا بہت جلد انشاءاللہ پبلیکیشن کا ارادہ ہے. ان کی اپنی پہلی دیوان جو ہے ان کا پبلش ہونے ہے، مطلب انیشیل اسٹیجز میں ہے، ڈرافٹنگ ہے چل رہی ہے اس کی، تو انشاءاللہ آنے والے کچھ عرصے میں وہ آپ دیکھیں گے پبلش ہو جائے گی. ریڈیو پہ آپ نے کیا؟ کبھی کبھار کوئی پروگرام میں ایز اے گیسٹ اگر بلایا ہے تو کیا ہے، لیکن جب میں گوادر میں تھا تو گوادر میں نے کچھ پروگرامز ایف ایم، وہاں پہ اردو ایک پروگرام تھا ایف ایم چینل کا، تو ایف ایم کے لیے میں نے کیا ہے ایز این آر جے. اسٹیج نہیں کیا جی، اسٹیج سے ڈر لگتا ہے صاحب. اسٹیج سے ڈر لگتا ہے؟ جی ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کیمرہ فیس کرنا میرے لیے کبھی پرابلم نہیں رہا. وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں ریڈ لائٹ جلتے ہی تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، مجھے نہیں ہوتا، نہ ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے نہ کچھ، گھبراتا نہیں کیمرے سے، لیکن آڈینس کو دیکھ کے مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. اور وہ بھی اب جا کے کم ہوئی، کیونکہ میری جو ملازمت ہے اس میں ٹریننگز بھی دیتا ہوں، تو گورنمنٹ آفیسرز کو ٹریننگ دیتا ہوں، اچھے کافی سینئر، مجھ سے بھی سینئر آفیسرز ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا، ان کو ایک طرح سے میں ایز اے ٹیچر بتا رہا ہوتا ہوں، گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں جو ہمارے ادارے کا کچھ چیزیں ہیں اس حوالے سے. تو اب مجھے لوگوں کو فیس کرنے کا کانفیڈنس آ گیا ہے، یا لائیو لوگوں کو کانفیڈنس آ گیا ہے، لیکن انیشیلی میرے لیے کافی پرابلم ہوتا تھا پبلک کو فیس کرنا. کیا نام ہے آپ کے ادارے کا جس میں آپ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کا؟ میں جی بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، ان شارٹ بی پیپرا لوگ اس کو کہتے ہیں. اچھا، میں اس میں جاب کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے. آپ ہمارے ڈرامے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جو پی ٹی وی کا ڈرامہ ہے اور چینلز جو ڈرامہ پیش کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا مستقبل کیا ہے اس ڈرامے کا؟ جی ٹو بی آنیسٹ، جس طرح سے ہمیں شوق جب ہوا ڈراموں میں، جب ہم ڈرامے دیکھتے تھے، باقی چینلز کے بھی بہت کمال کے ڈرامے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، پھر یہاں ہم نے ایوب کوسو، حسام قاضی، جاوید جمال، آفتاب جبل کو دیکھا، آپ لوگوں کو ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے، تو اس زمانے کے بڑے اچھے ڈرامے ہوتے تھے، آپ لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی ان ڈراموں کا حصہ بنیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو اب بہت کم، کوئٹہ کی اگر بات کروں تو ڈرامے ہی بہت کم بنتے ہیں جی. لیکن اوور آل اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو اب وہ ڈرامے نہیں بنتے جو ہم بچپن میں دیکھ کے انسپائر ہو کر اس فیلڈ میں آئے تھے. اب ویسے ڈرامے نہیں بنتے، اور کئی دفعہ تو ایسے ڈرامے ہیں، اول تو اتنا میں ریگولرلی دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اگر کبھی ایسے ہی اتفاق سے کوئی ڈرامہ دیکھ بھی لوں، یا تھوڑی دیر اگر کوئی براؤز کرتے ہوئے چینل سامنے آ بھی جائے، تو اس کو دیکھ کے کوئی ڈیزائر نہیں ہوتا کہ میں اس ڈرامے کا حصہ ہوتا. ایسے پروجیکٹس یا ایسے ڈرامے بہت کم نظر آتے ہیں آج کل جن کا آپ کا دل کرے کہ میں اس کا حصہ ہوتا. سال میں کوئی ایک ڈرامہ ایسا بنتا ہے، ورنہ جنرلی جن سبجیکٹس پہ، جن ٹاپکس پہ ڈرامہ بن رہے ہیں، نہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو اتنی شاید اہمیت دینی چاہیے. ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یا جس طرح سے انہوں نے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا ڈرامے کو، میرے حساب سے وہ ڈراموں میں اب کام کرنے کا شوق نہیں. اور جہاں تک مستقبل کی بات ہے تو آئی تھنک کہ آہستہ آہستہ ڈراموں کا، یا یہ جو ڈرامہ چینلز ہیں، ان کا فیوچر ایز سچ اتنا برائٹ نہیں ہے، کیونکہ اب او ٹی ٹی پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، ویب سیریز، ویب چینلز آ گئے ہیں، جہاں نہ سینسرشپ کی پابندی ہے، نہ سبجیکٹ پہ کوئی آپ کو روک ٹوک ہے، کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے، اگر وہاں پہ وہ پلیٹ فارم اپروو کر دے تو چل جاتا ہے. تو اب نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں لوگوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ بڑا آزاد اور فورم ہے، پھر پیسہ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ڈرامہ چینلز لمیٹڈ ہوتے جائیں، یا ویورشپ کم ہوتی جائے ان کی، جتنی پہلے تھی اب ویسی نہ رہے. ڈیجیٹل میڈیا مطلب اس پہ جی حاوی ہو جائے گا. جی بالکل، فیوچر میں تو یقیناً ایسا ہوگا، اس وقت بھی کافی حد تک ہو چکا ہے. بہت سے لوگ اب ڈرامہ چینل دیکھنے کے بجائے وہ اپنا کسی او ٹی ٹی چینل پر جا کر کوئی ویب سیریز دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی اپنا وہاں پر کوئی سیزن فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈرامہ جو ہے وہ اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کم ہوگی اس کی ویورشپ، جیسے پہلے تھی وہ نہیں ہے اب. آپ نے کافی ڈرامے کیے اردو، ان میں آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے؟ کوئی آپ نے جس میں یہ سوچا ہو کہ یہ میرا بڑا اچھا رول میں نے کیا ہے؟ یا جی ایک تو پہلا ڈرامہ آ گئی بہار سجاد صاحب، براوی میں ملاس، اور وہ بھی بڑا اسپیشل پلے تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو نیٹ ورک پہ چلا، ظاہر ہے اس کی ایک پلیٹ فارم زیادہ بڑا تھا، اور آن ایئر بھی پہلے وہ ہوا تو اس کی ایکسائٹمنٹ پہلے بار اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھنا، وہ آ گئی بہار کا تھا. وہ بہت یادگار ہے. گوادر میں اور گڈانی میں اس کی شوٹ ہوئی تھی. رول بھی بہت ہی اچھا تھا اس میں، بڑے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ میں پہلی بار کام کر رہا تھا. ایوب کوسو صاحب کے ساتھ فرسٹ ٹائم میں نے کام کیا، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم میں سجاد صاحب کے کمرے میں گیا تو گو کہ بچپن میں مجھے ملاقات ہوئی تھی ان سے، لیکن فرسٹ ٹائم جب مجھے بلایا گیا
میں جب کمرے میں پہنچا تو انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ حمل تمہارا بڑا اہم رول ہے اس ڈرامے میں, بہت پریشر ہوگا تم پہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ کیریکٹر تم کو ملا ہے, تو لوڈ ہوگا تم پر, تم کر سکو گے اور امید ہے کہ تم اچھا کرو گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے بائی نیم ایوب کھوسرو صاحب جانتے تھے. تو ان کے ساتھ جب پہلی بار اسکرین شیئر کیا, بڑا اچھا یادگار ایکسپیرینس تھا. جاوید جمال صاحب انہوں نے بہت گائیڈ کیا, بہت سکھایا. تو وہ ڈرامہ آبویسلی بہت یادگار ہے. رول بھی بہت ہی اچھا تھا اس کے اندر. ایک میرا ایک ماہی گیر کا ایک اسپیشل قسم کا لڑکا تھا جو بڑا سمندر کی جو ہے جانے کا اور ایکسپرٹ ہے, لہروں کے اندر تیرنے کا بھی اور کشتی رانی کا بھی بڑا ماہر ہے. تو رول بھی بڑا اچھا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم ٹی وی پہ ایک میرا ایک ڈرامہ چلا تھا نمک کے نام سے, عابد علی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا. اس میں بھی بڑا اچھا رول تھا اور وہ بھی مجھے مطلب میرے دو یہ اسپیشل جو مجھے یاد ہیں اردو میں, لوکل میں نہیں لیکن اردو میں, یہ دونوں میرے اسپیشل. بلوچی میں آپ کا کوئی؟ بلوچی میں جی ایک ڈرامہ تھا کریاب, کریاب کے نام سے. وہ کوئٹہ ٹی وی کے لوکل شاید اس وقت تک کا سب سے بڑا پلے تھا جی, بہت اچھا, بہت بڑا اس کے کاسٹ تھی اور بہت بڑا اس کا ایک مطلب تھا. اس میں کیریکٹرز بھی بہت زیادہ تھے, سبجیکٹ بھی بہت اچھا تھا, بہت بڑے بڑے اس میں کوئٹہ کے تقریباً تمام نامی گرامی ایکٹرز اس کے اندر تھے, لوکل جو بھی کام کرتے ہیں. اس میں بھی بہت مین رول میرا تھا, لیڈنگ کیریکٹر تھا اور کیریکٹر بھی بہت اچھا تھا. ڈاکٹر خلیل نے ہی لکھا تھا وہ بھی, اور اسپیشلی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ یہ رول مجھے دیا جائے گا تبھی وہ ڈرامہ لکھیں گے, اتنا ان کا میرے ساتھ اچھا وہ تھا. تو میں تھینک فل ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے پہلے ملاس میں اور پھر اس ڈرامے میں بہت اچھا کیریکٹر دیا تھا. حمل شاہ صاحب, میں آپ کے والد محترم صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. ایز اے فادر وہ کیسے تھے آپ کے جو والد صاحب تھے, کس طرح بیہیو تھا ان کا, ان کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. وہ جی ہم تینوں بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا الگ ایک تعلق تھا. ہر ایک کے ساتھ وہ اسی کی طرح اس کے مزاج کے مطابق بات کرتے تھے, اسی کے مزاج کے حساب سے چلتے تھے. اور ہر ایک کا ان کو پتہ تھا کہ میرے اس بچے کے یہ کوالٹیز ہیں یا یہ سبجیکٹس پہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں, دوسرے کے کیا ہیں, تیسرے کے کیا ہیں. ہم تینوں کا الگ الگ تھا اور ہر ایک کے ساتھ بہت ہی فرینڈلی, بہت ہی پولائٹ تھے. کبھی نہ سختی سے بات کی, نہ کبھی ہم لوگوں کو ڈانٹا. بہت سے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں لیکن ہمارے والد پریکٹیکلی ایسے تھے. والدہ ہماری تھوڑی سخت تھیں لیکن وہ نہیں تھے, وہ بہت ہی سافٹ آدمی تھے, بہت ہی پولائٹ, بہت ہی سافٹ آدمی, کریٹیو آدمی اور اپنی اس طرح کی چیزیں. لیکن شاید میں اس ٹائم چھوٹا تھا تو اس طرح سے وہ چیزیں شاید اس لیول پہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کچھ چیزیں ان کی, جو اب میں سوچتا ہوں کہ میں اگر بڑا ہوتا اس ٹائم تو میں ان چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کوپ کرتا. لیکن یہ تھا کہ وہ اس وقت سے, جیسے میں نے کہا, فلموں کے بارے میں مجھ سے بات کرتے تھے, ڈائریکشن کی بات کرتے تھے, کبھی ریلیجن کی بات کرتے تھے, کبھی جنرل نالج کی, کبھی ہسٹری کی بات. تو مجھ میں بچپن سے ہی جنرل نالج تھوڑی عام دوستوں کی نسبت اسی وقت سے ہی زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ تھا کہ والد صاحب اس زمانے سے ہی میرے ساتھ وہ باتیں کرتے تھے. چھوٹا تھا لیکن تب بھی وہ باتیں مجھے بہت سی چیزیں انہوں نے سکھائیں. تو بہت ایک اچھا رویہ تھا, ایک وہ تھا. گو کہ وہ ظاہر ہے ایک کریٹیو آدمی تھے, ایک شاعر تھے, تھوڑے وہ ڈیفرنٹ تھے. وہ ظاہر عام لوگوں کی طرح نہیں تھے. ان کو ہینڈل کرنا یا ان کے ساتھ زندگی جو ہے نا وہ عام لوگوں کی طرح کے نہیں تھے, کیونکہ وہ بہت مختلف مزاج, ان کا ذہن ایک کریٹیو آدمی, اور وہ بھی ایک بہت زیادہ انٹلیکچوئل, بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے, کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھے وہ. تو وہ ایک چیز تھی, وہ ظاہر ہر ایک سے الگ ہے. ان کو ہر شاید دوسرے گھروں کا جس طرح سے ہوتا ہوگا وہ ہمارے گھر میں ویسا نہیں تھا, بالکل ڈفرینٹ وہ تھا. مگر ایز اے پرسن بہت ہی سافٹ, بہت ہی پولائٹ تھے, بہت ہی پیار کرتے تھے اپنے بچوں سے. ایز اے بیوروکریٹ کیسے تھے وہ؟ جی وہ بھی, اس میں بھی ماشاءاللہ وہ کافی قابل تھے. بہت ینگ ایج میں وہ سیکٹری بنے تھے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے اور سیکٹری بننا ایک بڑی مشکل بات تھی. آج کل تو ڈپارٹمنٹس بھی بہت ہیں اور بہت جلد لوگ سیکٹریز بن جاتے ہیں. اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا, لیکن تب بھی وہ بڑی ینگ ایج میں سیکٹری بنے تھے. اور اس زمانے میں مطلب اپنے بہت سے کولیگس سے پہلے اور بہت سے اپنے دوستوں سے پہلے وہ اس گریڈ تک پہنچے تھے, اور ان کی ماشاءاللہ قابلیت تھی جو وہاں تک پہنچے تھے. تو اتنی ان کے اندر کوالٹی تھی کہ نہ صرف وہ اپنی جاب کو اچھی طرح کر رہے تھے بلکہ ساتھ ساتھ اپنی جو کریٹیو کام تھے, شاعری تھی, وہ بھی ساتھ کر رہے تھے. ان کے ساتھ بھی انصاف کر رہے تھے اور اس کام کے ساتھ بھی انصاف کر رہے تھے, جو کہ ایک بہت بڑی خود ہی ایک مثال بن جاتی ہے کہ ہر ایک میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی. ہر ایک بندہ دونوں چیزیں ایک ساتھ یا اتنا اچھی طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتا. یہ صرف کچھ لوگ ہی کر سکتے ہیں, تو وہ ان میں یہ چیز تھی. جی حمل شاہ صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بڑے درخت کے نیچے کوئی بڑا درخت نہیں ہو سکتا. تو جس طرح آپ کے والد صاحب اتنے بڑے نام کے مالک تھے, اتنا انہوں نے کام کیا, تو آپ اور رشنا کیا خیال ہے, کوئی
کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ بھی ایک تناور درخت بنیں؟ جی یہ ایک حقیقت ہے، اور مطلب ایک کئی جگہ میں نے یہ بات سنی بھی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی گھنے درخت کے نیچے اور کوئی بڑا درخت نہیں بن سکتا. اس کے سائے میں جو بھی درخت رہے گا وہ ہمیشہ اس کے سائے میں رہتے ہوئے ایک اتنا جو ہے وہ بڑا نہیں بن سکتا. اور ہم دونوں کا بھی یہ ہے کہ جی ہم کچھ بھی کر لیں گے، ہمیشہ وہ نام تو ہمارے ساتھ ہے، وہ حوالہ تو ہمارے ساتھ ہے. میں اس فیلڈ میں ان کے جانے کے، ان کے انتقال کے بعد آیا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے مجھے کام ملا، حالانکہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی کام نہیں ملا. انہوں نے کبھی مجھے ٹی وی آیا تک میں نہیں تھا ان کے ہوتے ہوئے کبھی. تو ہاں عزت بہت ملی ان کی وجہ سے ہر فیلڈ میں، چاہے جہاں بھی میں جاتا ہوں پورے بلوچستان میں، ایون پاکستان میں کہیں پہ بھی ان کے نام کی وجہ سے عزت بہت ملتی ہے، لیکن کوئی فیور ان کی وجہ سے مجھے نہیں ملا. مگر وہ ہم الگ نہیں کر سکتے اس چیز کو. اور میں اور رشنا چاہیں بھی، جتنا بھی ہم کوشش کر لیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارا اپنا نام بنے، ہماری اپنی ایک انفرادی ہماری حیثیت سے ہمارا نام بنے. کوشش بھی ہے، ہم چاہتے بھی ہیں، کوئی بھی شخص چاہے گا، لیکن ظاہر ہے ہم ان کا نام کچھ بھی ہو جائے، شاد کا نام الگ تو نہیں ہو سکتا. مجھے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں وہ مجھے بن شاد کہتے ہیں، تو وہ چیز الگ کبھی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ اپنا ہمارا اتنا نام بن سکے، یا اپنی فیلڈ میں ہم اتنا نام بنا سکیں کہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ بھی ایک اپنے بس پہ، اپنے دم پہ خود ایک تناور درخت بنے. ایز اے ڈائریکٹر ہم کب دیکھیں گے حمل شاد صاحب کو کہ کوئی وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ جی اس میں ایک تو جاب کی وجہ سے دعا کریں مجھے ٹائم ملے، اور بیسیکلی یہ میرے خیال سے میں اپنے لیے ایک ایکسکیوز ہی ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر گزرتے ہیں. جی ہاں. ایک دفعہ ہاشم ندیم صاحب نے مجھے یہی کہا، بولتے ہیں اگر تم یہ سوچو گے کہ تم کو الگ سے ایک ٹائم ملے گا، سکون کا ماحول ملے گا جہاں تم اپنے ڈرامے لکھو گے، تو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے دیکھو میں بھی آفس میں بیٹھا وہی لکھ رہا ہوتا ہوں، تو وہ وقت نکالنا پڑتا ہے. والد صاحب بھی نکالتے تھے. تو ہوپ فلی میں اپنی سستی سے نکل کے ایک تو یہ کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک فائنینسنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایز اے پروڈیوسر کی بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یا تو اپنا میرے ریسورسز ایسے ہوں، یا کوئی مجھے ریسورسفل ایک وہ انویسٹر مل جائے، تو پھر میں اپنے آئیڈیاز ڈسکس کر کے، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ہوپ فلی زیادہ دیر نہیں ہوگی. جی انشاءاللہ. آپ پہلا سٹیپ تو اٹھائیں، آپ اسکرپٹ تو لکھیں پہلے. جی اس کے بعد پھر یہ سیکنڈری چیزیں آ جاتی ہیں، فائنانسر بھی مل جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. پی ٹی وی ہے، بہت سارے چینل بھی ہیں، تو آپ بسم اللہ کریں. آپ لوگ کی گائیڈنس رہا انشاءاللہ، آپ لوگ ذرا موٹیویٹ کریں گے تو میں جلد اس طرف. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اپنے اس میں. تو آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے حمل شاد صاحب. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے فنکار کے ساتھ. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.